ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک، اس کو مقدم کیا تخصیص کے لیے، ویسے تو ہونا چاہیے تھا نعبد کا یا نعبد ایاک، لیکن منصوب کے محل کے لیے اس کو مقدم لائے بتانے کے لیے کہ آپ ہی کی عبادت ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں، اللہ ہی کی عبادت ہوگی۔ صرف اللہ کو نہیں پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ صرف اللہ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، یعنی کوئی اور نہیں۔ بس یہ فرق ہے سنی اور بدعتی کا۔ بدعتی کہتے ہیں اللہ بھی، یعنی درگاہ بھی، بابا بھی اور اللہ بھی، شرک کر رہے ہیں۔ اور موحد کہتے ہیں اللہ ہی، صرف اللہ، ایاک نعبد، یا اللہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلا حصہ عبادت پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ استعانت پر۔ یہ دونوں ادائے مخلوق کی ہے۔ عبادت کہتے ہیں نہایت تذلل کو، العبادہ ہی النہایہ فی التذلل، حد درجے تذلل کو عبادت کہتے ہیں۔ دیکھو اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے، خدایا آپ سے کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑے آپ ہیں، ہاتھ باندھے، رکوع میں گئے، قومے میں آئے، سجدے میں سر رکھا، نہایت التذلل۔ عبادت اور اطاعت میں فرق ہے۔ اطاعت مخلوق کی ہو سکتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، لیکن آپ کی عبادت نہیں ہے، عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو معظم حقیقی کے حکم پر کسی کا ادب کرنا وہ اطاعت ہے۔ معظم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے حکم پر نبی کی فرمانبرداری یہ اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطاعت جب اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو تو وہ عبادت کے معنی میں ہے، اور انبیاء یا اپنے بزرگ جیسے والدین کا احترام، اساتذہ کا احترام، دینی بزرگوں کا احترام، یہ سارا احترام طاعات ہے لاجل المعبود۔ اللہ رب العالمین کا حکم آیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، کم، کیف، عین۔ نئے ساتھی گھبرائے نہیں، عبادت کے لیے تین چیزیں ضروری ہے۔ کم کتنی؟ 2 رکعت، 1 رکعت نفل نہیں ہے۔ کیف طریقہ معلوم ہے، بغیر رکوع کے نماز نہیں، بغیر سجدے کے نماز نہیں۔ اور اینا کب؟ اوقات مکروہ میں نماز نہیں، قبل الفجر نوافل نہیں، بعد الفجر نوافل نہیں، بعد العصر نوافل نہیں، علی التحقیق قبل المغرب نوافل نہیں۔ کم، کیف، عین، جب یہ تین جمع ہو جائیں تو اس سے عبادت شرعیہ بن جائے گی۔ اگر کم، کیف اور عین درمیان سے نکل گیا تو عبادت نہیں رہے گی، فسق ہوگا یا بدعت ہوگی۔ بدعتی سے پوچھو نا کہ آپ جو مردے کا تیجا مناتے ہیں یہ کس دلیل سے ہے؟ آپ جو 10ویں اور چیلم کو ثواب سمجھتے ہیں یہ عبادت کیسے بنے گی جس کا شریعت کو پتہ نہیں ہے؟ آپ جو بزرگان دین اور مردوں کا چیلم اور برسی مناتے ہیں اس میں کم، کیف، عین دکھا دے ہمیں۔
کمیت، کیفیت اور عینیت، تینوں چیزیں جمع ہوگی تو عبادت شرعیہ بنے گی۔ نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ یہ 33 33 34 کیا چیز ہے؟ بس پڑھتے رہے، یہ کم کیف عین ہے۔ دیکھو المدخل ابن الحاج مالکی کی بہترین کتاب ہے رد بدعت میں لکھا ہے کہ ایک شخص کہتا تھا کہ لا ادری ثلاثم و ثلاثین، میں 33 34 نہیں جانتا، بس پڑھتا رہوں۔ خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور مجرمین کو دوزخ میں ڈالتے ہیں، پہلے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے ذکر و تسبیح تو کی ہے لیکن سنت کے خلاف کی ہے، اور جس نے پیغمبر کے خلاف کیا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بھئی قربانی ہم کب کرتے ہیں؟ جب عید کی نماز ہو جائے۔ اگر نمازی عید سے پہلے کسی نے جانور کاٹا تو حدیث میں ہے قدم اللحم لأہلہ، اس نے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، قربانی نہیں ہے۔ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ابو بردہ ابن نیار، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں تو بکرا کاٹ کے گوشت تقسیم کر کے نماز عید پڑھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی اور پھر قربانی کی وہ قربانی ہے، اور جس نے پہلے جانور کاٹا ہے فقد قدم اللحم لأہلی۔ وہ کہتے ہیں حضرت جیراننا جیاول، پڑوس والے بھوکے تھے، بچے پریشان تھے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھائے، بخاری کتاب العزیہ۔ حضرت نے فرمایا جس نے میری سنت کے مطابق قربانی کی وہ قربانی ہے، اور جس نے پہلے کی وقت سے پہلے، اب دیکھو ذرا عین کو فوت کر دیا، عین کو۔ حضرت سے پوچھا کیا کروں؟ فرمایا دوسرا کرنا پڑے گا، کلعدم ہو گئی قربانی۔ سنت کے خلاف جانور کاٹا ہے، صحابی نے کاٹا ہے، اچھے ارادے اور نیت سے کاٹا ہے، لیکن نامنظور ہو گئی کیونکہ سنت کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میرے پاس ایک بکرا ہے لیکن وہ سال بھر کا نہیں ہے، ویسے بکرے کے لیے ضروری ہے کہ سالینہ ہو، دمبا 6 مہینے کا بھی سال کا لگے تو ہو جائے گا، لیکن بکرا 11 مہینے کا نہیں چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو تم قربان کر لو، وَلَن يُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے بعد کسی سے آئندہ گنجائش نہیں ہے کہ 11 مہینے کا بکرا کٹو۔ 11 مہینے کے بکرے کو 12 مہینے کا سمجھ کر کروایا لیکن معاف نہیں فرمایا، کیوں؟ سنت کے خلاف کیا ہے۔ کم کیف عین، کم کیف عین۔ فجر کی نماز کے لیے جب آپ آتے ہیں وضو کر کے تو نہ تو تحیت الوضو پڑھتے ہیں 2 رکعت، مسجد داخل ہو کر کے تحیت المسجد بھی نہیں پڑھتے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر 1 گھنٹہ آپ سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے ہیں کہ سورج نکلے اور اشراق کا وقت ہو جائے، اس درمیان میں آپ نماز نہیں پڑھتے، اس درمیان میں نماز نہیں ہے، سنت کے خلاف۔ وقت فجر جب داخل ہو جائے تحیت الوضو تحیت المسجد منع ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھے گا تو وہ اللہ اکبر کر کے شروع کرے گا یا نہیں؟ اللہ اکبر کا ثواب نہیں مل رہا۔ نیت ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم اللہ کی تسبیح کرے گا، ثواب نہیں مل رہا۔ الحمدللہ پڑھے گا سورہ فاتحہ، ثواب نہیں مل رہا۔ رکوع، سجدہ، قاعدہ، درود شریف، کوئی ایک چیز بھی منظور نہیں۔ کیوں؟ کم کیف عین، عین اصل لیتا۔ یہ کس وقت پڑھ رہا ہے؟ مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں فرض کی؟ چلو آج 4 پڑھ لیں، یہ 4تھی رکعت منظور ہو جائے گی؟ کیوں اس میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ؟ ایک حرف کی 10 نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی اور التحیات للہ، سارے کلمات برحق، لیکن عین نہیں ہے، محل نہیں ہے، سب کے سب
رف اور ٹف، بے ثواب اور بے اجر۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھے اور چیخ چیخ کے پڑھے اور گلا کنکھار کے پڑھے، اور یا نبی سلام علیہ کا آ گیا تاج والا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام ہو یا کروڑوں سلام ہو، نیکی ایک بھی نہیں ملے گی، کیونکہ مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے برحق کے خلاف ہے، اور شریعت اس مقصد کے لیے آئی ہے کہ لوگ اتباع کر لے، یہ نہیں کہ ابتدا کر لے۔ ابتدا یبتدئ معنی بدعت گڑنا۔ ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں، اور موفق کردی نے مناقب امام اعظم میں، اور ابن عابدین نے فتاوی شام جلد اول صفحہ 176 یا 186 پر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ پہلے قاعدے کے اندر عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے، درود شریف نہ پڑھے کوئی۔ اگر اتنا درود کسی نے پڑھا اللہم صلی علی محمد تو مفتابہی قول کے مطابق سجدہ سہو کرے گا، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، ما دام الوقت باقیا، جب تک وقت ہے۔ کہتے ہیں اس مسئلے کے بیان کرنے کے بعد امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں یا ابا حنیفہ لما اوجبت سجدۃ السہو علی من صلی علیہ، ایک ایسے شخص پر سجدہ سہو کیوں لازم کر دیا جس نے مجھ پر درود بھیجا ہے؟ فرمایا لأنہ صلی علیک ساہی ناسیا واما تعمدا فما فعلت وما قلت۔ امام اعظم فرماتے ہیں حضرت بھول کے پڑھ رہا ہے، اور قصدن تو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ نہ آپ نے پڑھا ہے اور نہ آپ نے حکم دیا ہے۔ بھول کے پڑھا ہے اس لیے نماز دوبارہ پڑھوا رہا ہوں سجدہ سہو، قصدن پڑھ لیتا تو اسلام سے نکل جاتا۔ تو آگے کیا ہے؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا له ببرکت لیلہ، حضرت مسکرائیں، امتحان تھا نا امام اعظم کا، اور فرمایا کہ ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ 150 ہجری میں فوت ہوئے اور آج 1422 میں ہم مسجد میں کہہ رہے کہ رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح الامام الاعظم ہے ببرکت دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مبتدئین کا حنفی ہونا بھی نامنظور ہے، وہ تو امام اعظم کے دشمن اور بدترین اعداء ہے۔ اختلافی مسئلے میں حوالہ ضرور نوٹ ہوگا، سب سے پہلے حوالہ پھر بات ہوگی۔ اختلاف ان کے ہاں ہے، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا اختلاف ان مسائل میں ہمارے ساتھ ایسے ہیں جیسے ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارے ساتھ مرزائیوں کا اختلاف ہے۔ وہ کوئی اختلاف ہے کیا؟ وہ تو بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔